الحمدللہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، مجھے بتانا یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور کوئی آدمی آیا دوسری رکعت میں، امام صاحب تحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، آیا اللہ اکبر رکعت باندھ کے نیت باندھ کے چلا گیا، تحیات میں بیٹھ گیا اور امام صاحب فوراً اٹھ گئے، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ پوری تحیات پڑھ کے اٹھے گا۔ امام صاحب اٹھ گئے تو یہ بھی فوراً نہیں اٹھ جائے، یہ تحیات پوری مکمل طریقے سے پڑھ کے تب اٹھے گا۔ اور کوئی آدمی ایسا ہے جو امام صاحب چوتھی رکعت میں بیٹھے تھے، تحیات درود شریف پڑھ کے اور دعائے مغفرت پڑھ کے سلام پھیرنے کے قریب تھے، یہ آیا اللہ اکبر رکعت باندھا نیت اور بیٹھ گیا تحیات میں، اب اس کو بیٹھتے ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو یہ آدمی فوراً کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز شروع کر دے گا، ثنا، سورہ فاتحہ، ثانی سورہ پڑھ کے رکوع سجدہ کرے گا۔ تو قاعدہ اولا جس کو کہتے ہیں 2 رکعت میں بیٹھنے کے وقت، امام صاحب بیٹھ کے آ کے بیٹھا اور امام صاحب اٹھ گئے، تو اس کو تحیات پڑھ کے اٹھنا ہے مکمل، اچھی طریقے سے مسئلہ سمجھا کریں۔ تو یہ بہت سارے گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہیں، بہت آدمیوں کو ہم نے دیکھا کہ آئے نماز میں، امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے دوسری رکعت میں تحیات پڑھنے کے لیے، آیا اللہ اکبر کہا کہ بیٹھا تو امام صاحب اٹھ گئے فوراً، تو یہ بھی اٹھ گیا ساتھ میں، نماز خراب ہو گئی۔ تو مسئلے کو پتہ کر کے عمل کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ بتانا ہے آپ کو کہ کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور عورت مر گئی، تو اب کو ڈاکٹر لوگ اسکیننگ کر کے بتا دیے کہ بچہ اندر میں مرا ہوا ہے، ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا، تو ویسے ہی غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کر دینا ہے، بچہ کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ اندر میں زندہ ہے، ماں مر گئی اور آپ کو ڈاکٹر بتا دیے 100% گارنٹی کے ساتھ کہ بچہ تو زندہ ہے، ماں مر گئی ہے، تو پیٹ چیر کے بچے کو باہر نکال لیا جائے گا اور پھر اس عورت کو جو انتقال ہو گئی غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، دفن کریں گے۔ تو مسئلے اچھی طریقے سے پرفیکٹ صحیح سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔